مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، پتہ ہے ایک حماقت ہو گئی ہے۔ دوستوں آداب۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے قریب کے اضلاع ہوں یا اس کے قریب کے قصبات، سب کی اپنی امتیازی اور نمایاں حیثیت ہے۔ ضلع لکھنؤ کا ایک تاریخی قصبہ ہے کاکوری، جہاں ایک سے ایک جیّز اور صاحب طریقت عالم فاضل رہے ہیں، اور جنگ آزادی کے باب میں کاکوری کا نام سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ ادب عالیہ کے باب میں بھی ایک سے ایک قادر اور مشاق شعراء کا تذکرہ ملے گا۔ حضرت محسن کاکوروی سے لے کر آج تک بہت سے آفتاب اور مہتاب اس دیار میں طلوع ہوئے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی باکمال شاعر جن کا نام نامی عاصم کاکوروی ہے، جن کے اسلاف نے شعر و ادب کی بے پناہ خدمات انجام دی ہے۔ عاصم کاکوروی خود بہت سلیقہ مند اور ہنرمند شاعر ہیں۔ مشاعروں میں باوقار انداز میں بلائے جاتے ہیں اور محبتوں سے سنے جاتے ہیں۔ مشاعروں کی نظامت ان کا وصف خاص ہے، جس میں ان کا ہنر خوب کھلتا اور کھلتا ہے۔ US نیوز کے محفل ادب میں ہم سب ان کا کلام سنیں گے اور انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں جناب عاصم کاکوروی کا کلام۔ US نیوز چینل محفل ادب کے بانی جناب فیروز واسطی صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ مجھے موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ مطلع سماعت فرمائیں کہ پتہ ہے ایک حماقت ہو گئی ہے، پتہ ہے ایک حماقت ہو گئی ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ پتہ ہے ایک حماقت ہو گئی ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت میں یہ دل میں ہار بیٹھا، محبت میں یہ دل میں ہار بیٹھا، یہ سمجھو کہ شہادت ہو گئی ہے۔ مرا جاتا تھا تو جس پر وہی لڑکی، مرا جاتا تھا تو جس پر وہی لڑکی، کسی کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار دیکھیں کہ ہمیں جب دیکھ کر وہ مسکراتی ہے، ہمیں جب دیکھ کر وہ مسکراتی ہے، تو آنکھوں کے اشاروں سے بلاتی ہے۔ ہمیں جب دیکھ کر وہ مسکراتی ہے، تو آنکھوں کے اشاروں سے بلاتی ہے۔ ابھر آتا ہے اس میں نام میرا پھر، ابھر آتا ہے اس میں نام میرا پھر، وہ کاغذ پر کبھی جب دل بناتی ہے۔ نماز فجر اب پڑھنے لگا ہوں میں، نماز فجر اب پڑھنے لگا ہوں میں، سنا ہے بھور میں کوچنگ ہو جاتی ہے۔ نماز فجر اب پڑھنے لگا ہوں میں، سنا ہے بھور میں کوچنگ ہو جاتی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ بری لگتی ہیں اس کو جب میری باتیں، بری لگتی ہیں اس کو جب میری باتیں، وہ کچھ کہتی نہیں بس منہ بناتی ہے، وہ کچھ کہتی نہیں بس منہ بناتی ہے۔ اور ایک نظم دیکھیں، ابھی میری موانی جان کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، اسی سے متاثر ہو کر میں نے ایک نظم لکھنے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائیں۔ نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ممانی تھیں یا خالہ تھیں، وہ پھوپھی تھیں کہ امی تھیں، ممانی تھیں یا خالہ تھیں، وہ پھوپھی تھیں کہ امی تھیں، میں کتنے نام دوں ان کو، وہ سچ میں اتنی اچھی تھی، کئی دن سے تمنا تھی کہ ساسو ماں سے ملنا ہے، کئی دن سے تمنا تھی کہ ساسو ماں سے ملنا ہے، انہیں کب یہ خبر تھی آخری رستے پہ چلنا ہے، بڑی خوش تھیں وہ اندر سے عجب ہی ان کا جذبہ تھا، مٹھائی پھل خریدا اور بنایا خود سے حلوہ تھا، تھے ان کے ساتھ 2 بھائی اور ان کا ایک بیٹا بھی، تھے ان کے ساتھ 2 بھائی اور ان کا ایک بیٹا بھی، سفر میں ایک جگہ گاڑی رکی اور کچھ خریدا بھی، مسافت تھوڑی باقی تھی وہ منزل تک پہنچ جاتی، مسافت تھوڑی باقی تھی وہ منزل تک پہنچ جاتی،
مسرت میں مگن ہو کر خوشی کے گیت بھی گاتی، مسرت میں مگن ہو کر خوشی کے گیت بھی گاتی، مگر وہ بھی ہوا جس کو نہ سننا چاہتے ہیں ہم، مگر وہ بھی ہوا جس کو نہ سننا چاہتے ہیں ہم، اچانک گر گئی گاڑی سے جیسا جانتے ہیں ہم، تھی اتنی چوٹ میں شدت کہ کچھ نہ پا سکی مہلت، تھی اتنی چوٹ میں شدت کہ کچھ نہ پا سکی مہلت، خدا حافظ کہا سب کو جہاں سے ہو گئی رخصت، خبر نہ موت کی مانی میری فرط محبت نے، خبر نہ موت کی مانی میری فرط محبت نے، کیا انکار سننے سے میرے ذہن و سماعت نے، یکایک منہ سے یہ نکلا، یکایک منہ سے یہ نکلا کہ اتنی جلدی مرنا تھا، حقیقت تو حقیقت ہے اسے تسلیم کرنا تھا، خدایا ان کے جانے سے ربی سبھی رنجور دکھتے ہیں، خدایا ان کے جانے سے سبھی رنجور دکھتے ہیں، سبھی کی آنکھیں نم ہیں اور غموں سے چور دکھتے ہیں، خدا فیضان اور فیحان کو تو صبر دے دے اب، یہ ان کے بیٹے ہیں اور ان کے بعد ان کے شوہر اور ان کے بیٹی کا کردار آئے گا کہ خدا فیضان اور فیحان کو تو صبر دے دے اب، جناب حضرت غفران کو تو صبر دے دے اب، بیچاری صادقہ بشرا کو بھی تو صبر دے دے اب، سروں پر سب کے تو اپنے کرم کا ابر دے دے اب، سبھی چھوٹے بڑوں کے دل کی تو اب التجا سن لے، سبھی چھوٹے بڑوں کے دل کی تو اب التجا سن لے، دعائیں کر رہے ہیں سب تو سب کی اے خدا سن لے، خطائیں ان کی جو بھی ہیں، خطائیں ان کی جو بھی ہیں انہیں تو درگزر کر دے، خدایا ان کی تربت کو، خدایا ان کی تربت کو تو اپنے نور سے بھر دے، خدایا ان کی تربت کو تو اپنے نور سے بھر دے۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ ہوا سے جو نہ بجھ پائے تجھے ایسا دیا کہتا، ہوا سے جو نہ بجھ پائے تجھے ایسا دیا کہتا، نصیب میں صبح کہتا میں تجھے باد صبا کہتا، تمہارے حسن کے آگے جھکے سر بادشاہوں کے، تمہارے حسن کے آگے جھکے سر بادشاہوں کے، خدا کا خوف نہ ہوتا تو تجھ کو میں خدا کہتا۔ چار مصرے اور یہ دیکھیں کہ میں اس کی دید کی خاطر تو پیپر چھوڑ آیا ہوں، میں اس کی دید کی خاطر، میں اس کی دید کی خاطر تو پیپر چھوڑ آیا ہوں، اسے بس ایک جھلک دیکھوں تو بی اے پاس کر جاؤں، سنا یہ بھی ہے میں نے کہ وہ درپن ہے، وہ بجلی ہے، اسے دیکھوں سنور جاؤں، اسے چھو لوں تو مر جاؤں، میں اس کی دید کی خاطر تو پیپر چھوڑ آیا ہوں، اسے بس ایک جھلک دیکھوں تو بی اے پاس کر جاؤں، سنا یہ بھی ہے میں نے کہ وہ درپن ہے، وہ بجلی ہے، اسے دیکھوں سنور جاؤں، اسے چھو لوں تو مر جاؤں۔ اور چار مصرے یہ بھی دیکھیں کہ عورت کے حوالے سے کہ جو الفت ہے، جو رحمت ہے، مروت ہے، عبادت ہے، جو الفت ہے، جو رحمت ہے، مروت ہے، عبادت ہے، جو شبنم ہے، جو موتی ہے، جو ممتا ہے، جو چاہت ہے، جو کاشی ہے، جو کعبہ ہے، جو برکت ہے، جو جنت ہے، وہ عورت ہے، وہ عورت ہے، وہ عورت ہے، وہ عورت ہے۔ ایک نظم ملاحظہ فرمائیں، اس کا عنوان ہے میں دلی ہوں۔ دلی دنگا کے پورا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، جس وقت دنگا ہوا اس وقت وہاں کیسے دلسوز مناظر تھے، دلی خود اپنی زبان میں گفتگو کر رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا عنوان ہے میں دلی ہوں، یہیں سے نظم شروع ہوتی ہے، میں دل والوں کی دلی ہوں، محبت بانٹتی ہوں بس، میں دل والوں کی دلی ہوں، محبت بانٹتی ہوں بس، مگر میں کیا بتاؤں اب کہ میرا حال کیسا ہے، مگر میں کیا بتاؤں اب کہ میرا حال کیسا ہے، جہاں دیکھو جدھر دیکھو عجب دلسوز منظر ہے، جہاں دیکھو جدھر دیکھو عجب دلسوز منظر ہے، ہر ایک گوشے میں بس آہو فغاں ہیں اور کراہیں ہیں، دھواں ہے اور ملبہ ہے، لہو ہے اور لاشیں ہیں، کھنڈر ہے اور ماتم ہے، فقط افسوس ہی افسوس بکھرا ہے،
فقط افسوس ہی افسوس بکھرا ہے، کسی کا گھر مکمل جل چکا ہے اب، کسی کا گھر مکمل جل چکا ہے اب، کسی کی سب دکانیں راکھ میں تبدیل دکھتی ہیں، سیاسی بھیڑیوں نے یک بیک مجھ کو دبوچا ہے، میرے نازک بدن کو بھی ہوس خاروں نے نوچا ہے، میرے نازک بدن کو بھی ہوس خاروں نے نوچا ہے۔ اور دلی کا کیا نقصان ہوا یہ سنیے گا۔ محلے کے تراہے پر گلے مل کر، محلے کے تراہے پر گلے مل کر، خدا اور رام کے وہ ماننے والے کفے افسوس ملتے ہیں، بلک کر خوب روتے ہیں کہ اس دنگے میں دونوں نے جواں بیٹوں کو کھویا ہے، جو دونوں کے بڑھاپے کا سہارا تھا، صدا کی نیند سویا ہے، جو دونوں کے بڑھاپے کا سہارا تھا، صدا کی نیند سویا ہے۔ یہ خونی کھیل میں صاحب، یہ خونی کھیل میں صاحب، مجھے کوئی بتا دے بس، مجھے کوئی بتا دے بس، کوئی نیتا مرا ہے کیا، کسی کا گھر جلا ہے کیا، پسی ہے عام جنتا بس، مری ہے عام جنتا بس، جلی ہے عام جنتا بس، سیاست کی یہ بنیادیں تیری لاشوں پہ رکھتے ہیں، سیاست کی یہ بنیادیں تیری لاشوں پہ رکھتے ہیں، یہ مشفق ہیں نہ لیڈر ہیں، یہ خادم ہیں نہ ہمدم ہیں، تمدن سے یہ آری ہیں، یہ سارے کاروباری ہیں، یہ سارے کاروباری ہیں۔ بہت شکریہ۔